حج کا سیزن چل رہا ہے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، انسان جو چلے گئے ان تک بھی انسان خبر پہنچا سکتا ہے، جو جا رہے ہیں ان کو بھی بتا سکتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جا کر وہاں تکبر نہیں کرنا، آکڑ نہیں دکھانی۔ مکہ اور مدینہ کی ہر چیز کا احترام لازم ہے، اچھے ہوں پھر لازم ہے، برے ہوں پھر لازم ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والے؟ بہت سے واقعات موجود ہیں، پہلے بیان کر چکا ہوں، وقت مختصر ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ وہاں کا پولیس والا ہے، وہاں کا چوکیدار ہے، وہاں کا صفائی والا ہے، ایئرپورٹ کا عملہ ہے، مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، دکاندار ہے، بازار ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی سے بحث کرنا۔ اگر وہ غلطی بھی کرے ہم نے پھر بھی بحث نہیں کرنی، ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ خدا نہ کرے ہم کسی کو برا بھلا کہیں، لڑے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہیں ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ انسان کا کوئی عزیز، کوئی دوست جو گہرا ہو، جس کے بغیر انسان رہتا نہ ہو، اس کی غلطی ہو تو انسان بتاتا ہے یار یہ تیری غلطی ہے، تاکہ یہ دور ہو جائے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ تعلق انسان ہے ہی نہیں، برائے نام ہے، وہ غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، اس کو کون سا ملنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح جو عام لوگ ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، تو جب وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو نام کاٹ دیا جاتا ہے، بتایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے۔ کہہ دیا جاتا چل ٹھیک ہے جا، تعلق والوں کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ تو نے غلطی کر دی، تاکہ وہ معذرت کریں، معافی مانگیں، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے کچھ عرصہ ناراضگی اختیار کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صحابہ کے ساتھ بھی تھا۔ اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے اور ان کو بتا بھی دیتے، پھر وہ صحابہ راضی کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ جہاد میں نہیں گئے، اور بڑے صحابہ تھے، جنتی صحابہ تھے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ناراض ہوئے اور تمام صحابہ کو بیوی بچوں سمیت منع کر دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن ناراض رہے۔ 50 دن بعد اللہ نے حکم نازل کیا کہ اے پیارے ان کو معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا۔ تو جو تعلق والے ہوتے ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار کر کے بتا دیا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ تو اس وجہ سے انسان ہر چیز کا وہاں ادب و احترام کرے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے واقعات موجود ہیں، کسی نے دہی کھائی، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے کہہ دیا یار مدینہ والوں کی دہی ٹھیک نہیں ہے، بہت کھٹی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرے شہر سے نکل جا، میرے شہر سے نکل جا۔ نکال دیا۔ بہت سے واقعات ہیں۔ کراچی کا بندہ تھا، میں نام نہیں لیتا، ہمارے مشہور شاعر ہیں سید سلمان گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، باقاعدہ انہوں نے نام لیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہے، ان کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس بندے کا باقاعدہ نام لیا۔ نام ریکارڈ میں موجود ہے، فیس بک میں ان کے کالموں میں موجود ہے کہ مدینہ میں روضہ مبارک کے پاس شرطے سے جو وہاں ڈیوٹی پر موجود ہیں، اس سے کسی بات پر جب کلش ہوئی تو تھوڑا سا اونچا بول پڑا۔ اس کی بیوی ہوٹل میں تھی، آرام کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاوند کو کہو میرا شہر چھوڑ دے۔ وہ یکدم اٹھی، خاوند کو فون کیا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں تو بس ایک پولیس والے کو بات کر رہا تھا، اب میں تو عربی سمجھتا نہیں، مجھے کیا پتا وہ کیا کہتا ہے یا میں نے کیا کہا، یہ ہے کہ 1-2 لفظ میں نے اونچے بول دیے۔ اس نے کہا فوراً روضہ مبارک سے آ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ مدینہ سے چلا جا۔ وہ اسی دن چلے گئے، چھوڑ دیا مدینہ۔
کیونکہ جب انکار کریں گے نبی کے حکم کا تو پھر تو ایمان ہی گیا۔ پاکستان آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر معافی نامہ کر کے کئی سالوں بعد پھر اسے معافی ملی۔ یہ تعلق والوں کو بتایا جاتا ہے، عام بندہ غلطی کرے تو نہیں بتایا جاتا، کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، چل تیرے اعمال ختم، جا جو مرضی کر۔ تو اس وجہ سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، تو سفر میں وہاں کسی بندے سے غلطی بھی ہو جائے ہم نے برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہر والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے والے ہیں، اس وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ مدینہ صرف روضہ مبارک نہیں، مدینہ میں حدود حرم ہے، جس طرح مکہ کا حدود حرم ہے اس طرح مدینہ کا بھی، پورا شہر مدینہ اور آگے پہاڑوں تک وہ حدود ہے، اس کو حدود حرم کہتے ہیں۔ پورے مدینہ کے حدود حرم میں احترام لازم ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ صرف روضہ مبارک کے پاس بات نہیں کرنی، باہر جیسے مرضی بولے، نہیں، پورے حدود حرم کا احترام ہے۔ اونچی آواز سے گفتگو انسان نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو کئی وہاں کسی سے نہیں بولتے، فون پہ اونچا اونچا لگے ہوتے ہیں۔